اگر غور کیا جائے تو بعض لوگوں کے لیے غربت کا ایک سبب رشتہ طے کرنے میں جلد بازی اور بے احتیاطی بھی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نکاح جیسے اہم معاملے میں نہ تو استخارہ کرتے ہیں، نہ تجربہ کار سے مشورہ لیتے ہیں، اور نہ ہی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مناسب تحقیق کرتے ہیں، بلکہ جذبات، ظاہری خوبصورتی یا وقتی پسند کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعد میں میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت پیدا ہو جاتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، بعض اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس صورت میں جہاں خاندانی نقصان ہوتا ہے وہاں بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ نکاح کے اخراجات، ولیمے کے اخراجات، وہاں پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور بہت ساری رسومات کی جاتی ہے، اس میں کتنی رقم لگتی ہے، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس مسئلے میں نہایت متوازن اور حکیمانہ حل دیا ہے۔ ایک طرف استخارہ اور مشورے کی تعلیم، استخارہ بھی کرو، مشورہ بھی کرو، دوسری طرف نکاح سے پہلے مناسب تحقیق اور دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھ لے، بشرطے کہ اس کا مقصد نکاح ہی ہو، اگرچہ عورت کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا جاؤ اسے دیکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے، کوئی مناسبت پیدا ہو جائے۔ لہذا جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، پھر ہم آہنگی بھی پیدا ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ شادی کے لیے 3 امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 استخارہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے۔ نمبر 2 استشارہ، اہل علم و تجربہ سے مشورہ لیا جائے۔ نمبر 3 شرعی تحقیق، یعنی مناسب حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس طریقے سے ایک تو گھر کی زندگی میں سکون اور استحکام پیدا ہوگا، بلکہ انسان بہت سارے مالی اور معاشرتی نقصان سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب حدیث شریف سے اس کی اجازت تو مل گئی کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، صراحتاً ثابت ہے اس کو دیکھنا، اور حدیث سے صرف ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں جو بات دیکھنے کی گئی ہے صرف ایک نظر ہی اس کو دیکھنا ثابت ہے۔ تنہائی، خلوت یا باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، انگوٹھی ایک دوسرے کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں، رسم و رواج، ابھی نکاح نہیں ہوا ہوتا تو گپ شپ لگانا شروع ہو جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو فون پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ حیا اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو بعض اوقات آدمی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایسی صورت نہیں بن پاتی کہ میں اس کو دیکھ لوں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی کسی گھر کی اعتماد والی عورتوں پر سے مشورہ کر لے، ان کو بھیج دے اور انہی پر اعتماد کر اپنے رشتے کو طے کر لے۔ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو گھر کی زندگی بھی سکون ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے گھروں میں غربت ہے، مالی نقصانات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔